اگر آپ ان کے پاس بیٹھے ہیں تو ہمیں اجازت دیجیے شیخ صاحب، ہم جا کر کھانا پکاتے ہیں، شاید کوئی مہمان آ جائے۔ جی بہتر ہے خاتون، ہم ذرا یونس آفندی سے کچھ حال احوال دریافت کر لیں۔ بسم اللہ۔ کیا کہتے ہو قاسم تم؟ یونس آفندی کی طبیعت کا پوچھا ہے نا آپ نے؟ وہی بتا دو، چلو وہی بتا دو، چلو جو تمہارے دل میں ہے وہی بتا دو۔ شفایاب ہوں گے باذن اللہ، آپ کی دعائیں درد کی دوا بنیں گی انشاءاللہ۔ شیخ کی دعا کیا لازمی قبول ہوتی ہے؟ شیخ فقیر ہو تو ہاں ضرور، مشکل میں ہو تو بھی، یتیم ہو تو بھی، بیمار ہو تو بھی، طالب علم ہو تو بھی، مجاہد ہو تو بھی، ضعیف العمر ہو تو بھی، صرف یہ کہ طلب کا سلیقہ ہو اور بس مانگنے میں ثابت قدم ہو تو بھی ضرور۔ ہاں، ثابت قدم ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہ مانگنا جانتا ہی نہ ہو تو پھر خواہ فقیر ہو، خواہ وہ کوئی شیخ ہو یا پھر مرید، چاہے غلام ہو چاہے سلطان، ہاں ہر مکتوب اس بارگاہ میں پہنچتا ضرور ہے۔ اصل بات مکتوب کا جواب آنا ہے۔ جواب موصول نہ ہو تو بھی اچھا ہے کہ مکتوب کا جواب سخت تو نہیں آیا کم از کم، اور اگر تمہیں جواب سخت ملے تو یہ اور بھی اچھا ہے، کیونکہ یہ تنبیہ ہے تمہیں۔ مشکلیں آنا کیا ہے؟ دراصل تنبیہ کیا جانا، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کسی کو تنبیہ کرتا کون ہے؟ اس کا بھلا چاہنے والا۔ فرض کرو تم کسی راہ پر جا رہے ہو، ایک مسافر ملا جسے تم جانتے ہو۔ فرض کرو کہ وہ بھلا مانس راستہ بھول گیا ہے، بھٹکتا پھر رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ صحیح راہ کون سی ہے، تو کیا تم نہیں کہو گے اے فلاں شخص تم غلط سمت پر ہو، صحیح راہ اس طرف ہے؟ یہ ہے تمہارا انداز تنبیہ، میرا انداز تنبیہ۔ البتہ اللہ یوں نہیں روکے گا، بلکہ بندے کو تنبیہ کرے گا مشکلات پیش کر کہ رک جا، یہیں بیٹھا رہ، ہل مت، بستر پر پڑا رہ، تیری کیا اوقات ہے، تو ذرا سوچو اور کرو۔ یہ تنبیہ جسم کو لاحق ہونے والی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ یعنی تنبیہ کی جا رہی ہے اسے، تبھی تو مشکل میں آ گیا ہے وہ۔ ہاں، تو خوش ہو جائے غافل کہ کوئی ہے تیرا بھلا چاہنے والا۔ آپ اجازت دیں تو میں ساتھ چلوں؟ نہیں، حجرے ہی میں ٹھہرو قاسم۔
خانم سلطان یا باسم کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے